کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے، غیر ضروری کشیدگی میں اضافہ ہے۔ زرمین زہرا نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل جانیں گے۔ زرمین، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، کن امور پر غور کیا گیا، کیا اعلامیہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو سب سے پہلے تو خراج عقیدت پیش کیا اور معصوم شہریوں اور جو بھی مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا ان کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ اس میں کور کمانڈر کانفرنس میں آپریشن غضب الحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی، یہ اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے فورم نے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا اور پاکستان کے متحمل مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے عزم رہنے کا اعادہ بھی کیا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور تشویش کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں فورم نے کہا کہ سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جاریت ہو رہی ہے، جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ فورم نے بھارت کی جانب سے بھی منسوب مسلسل گمراہ کن معلومات اور بے بنیاد الزامات اور جھوٹے جو فالس فلیگ آپریشن کے بیانیے کو بھی دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور ماورائے عدالت جو اموات چھپانے اور جعلی مقابلوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاریوں، نظم و ضبط اور جسمانی فٹنس اور نئی جدتیں جو ہیں میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو بھی برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کی صلاحیت پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو ہم سراہتے ہیں اور پاکستان متحمل مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈر کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کی استحکام کے طور پر فعال ریجنل سیکورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے اور پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر جو حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی گئی اور تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں فورم نے یہ بھی کہا کہ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے اور اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جو جاریت کی جاری ہے، یہ پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس میں آپریشن غضب الحق کے بارے میں بھی بات کی گئی اور آپریشن غضب الحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی یہاں تک کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل جو ہے وہ ختم نہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کی ماں پر کام کرنے والے تمام دہشت گرد پراکسی عناصر، ان کے سہولت کار اور معاونین سمیت تمام بلا امتیاز اور مسلسل تعاقب کے ذریعے ختم کیے جائیں گے۔ فورم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ حکومت مسلح افواج، عوام کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے پاکستان اپنی سیکورٹی کے حوالے سے کامیابیوں کو مزید مستحکم، معاشی استحکام کو مضبوط اور علاقائی عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو بہتر بنانے میں گامزن رہے گا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متنازع پیشہ ورانہ مہارت، دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو بھی سراہا۔ جی بہت شکریہ زرمین زہرا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر ایران کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت، تشویش کا اظہار۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے پر امن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آ گیا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب کے اس رویے سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جارحیتیں جاری پرامن کوششوں
اور ماحول جو سازگار ہے اس کو متاثر کرتی ہیں۔ گزشتہ رات ایران کی جانب سے الجبیل میں واقع پیٹرو کیمیکل انڈسٹریل کمپلیکس پر سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں حملہ کیا تھا، اس کو نشانہ بنایا تھا، اور اب پاکستان کی جانب سے کچھ دیر پہلے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اس پر شدید رد عمل آیا تھا، اور اب کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اس پر رد عمل دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کی سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت، تشویش کا اظہار۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی اساس ہیں۔ آرمی چیف نے آپریشنل کارکردگی، دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو سراہا۔ حکومت مسلح افواج، عوام کے تعاون اور ہم آہنگی سے پاکستان استحکام کی جانب گامزن ہے، یہ کہنا تھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان معاشی استحکام کو مضبوط، علاقائی و عالمی سطح پر اپنی حیثیت بہتر بنانے کی جانب گامزن ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد، اور کور کمانڈرز کانفرنس میں سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکلز اور صنعتی کمپلیکس پر ایران کی جانب سے کیے گئے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی اور ان پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب کے اس رویے سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ اس نوعیت کے حملے بلا جواز جارحیتیں جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی اساس ہیں۔ آرمی چیف نے آپریشنل کارکردگی، دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو سراہا، اور اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ حکومت مسلح افواج، عوام کے تعاون، ہم آہنگی سے پاکستان استحکام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کو مضبوط، علاقائی و عالمی سطح پر اپنی حیثیت بہتر بنانے کے لیے کی جانب گامزن ہے۔ اور کچھ نئی تفصیل بھی ہمارے پاس کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا۔ فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان متحمل مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈرز کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے لیے فعال ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور معاونین کو بلا امتیاز اور مسلسل تعاقب کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کے ایما پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی یہاں تک کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم کیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء کا عزم۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد۔ اس موقع پر فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا۔ فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان متحمل مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈر کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے لیے فعال ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر دشمن کی سازشوں کے حوالے سے بھی رد عمل دیا گیا،
اور کہا گیا کہ حکومت، مسلح افواج، عوام کے تعاون، ہم آہنگی سے پاکستان استحکام کی جانب گامزن ہے۔ بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کی حمایت پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور معاونین کو بلا امتیاز اور مسلسل تعاقب کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی یہاں تک کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم کیا جائے گا۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد۔ حالیہ حملے جو ایران کی جانب سے کیے گئے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں واقع پیٹروکیمیکل صنعتی کمپلیکس پر اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اس کی شدید مذمت کی گئی۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کہنا تھا کور کمانڈرز کانفرنس کا۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہے۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب کے اس رویے پر سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی۔ اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جارحیتیں جاری امن کوششوں اور سازگار ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ اس موقع پر ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی اساس قرار دی گئی۔